اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، 29واں حصہ۔ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں سنی ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ میری امت میں دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ان کی طرف سے صدقے کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں۔ بنو تمیم کی ایک لونڈی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ حضرت اکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ذکر ہوا تو ایک شخص نے کہا، یہ بنو تمیم تو اس کام سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزینہ کے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، بنو تمیم پیچھے نہیں رہے، یہ انہی میں سے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، بنو تمیم اپنے صدقات میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اتنے میں بنو تمیم کے سرخ اور سیاہ اونٹ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میری قوم کے اونٹ ہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنو تمیم کے بارے میں کوئی نامناسب بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم کے بارے میں اچھی بات ہی کہو، دجال کے مقابلے میں ان کے نیزے سب سے لمبے ہوں گے۔ یہ حدیثیں صحیح بخاری اور مسند احمد سے لی گئی ہیں۔ خروج دجال کا انکار کرنے والے۔ زمانہ قدیم میں خروج دجال کا انکار کرنے والے بعض گمراہ فرقوں معتزلہ اور جہیمہ کے ساتھ ساتھ جدید لوگوں میں سے دجال کا انکار کرنے والے حسب ذیل ہیں۔ شیخ محمد عبدہ یہ کہتے ہیں، دجال کی حقیقت کچھ نہیں، یہ صرف خرافات، دجل و فریب اور شعبدہ بازی ہے۔ ان کا نام محمد عبدہ بن حسن خیر بن حسن خیر اللہ الترکمانی ہے۔ یہ اپنے عہد میں مصر کے مفتی اعظم تھے۔ ان کی وفات 1905 عیسوی میں سکندریہ میں ہوئی اور قاہرہ میں دفن کیے گئے۔ محمد فہیم ابو عیبہ، انہوں نے کتاب الملاحم میں احادیث دجال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد فساد اور شر کے پھیلاؤ ہیں۔ یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب النہایہ فی الفتن الملاحم کے محقق ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ہمراہ فتنے اور جنت و دوزخ وغیرہ نہیں ہوں گے۔ انہی لوگوں میں علامہ محمد رشید رضا بھی شامل ہیں۔ یہ صاحب علم و فضل ہیں مگر اس مسئلے میں غلطی کھا گئے ہیں۔ علامات قیامت میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا بہت سخت غلطی ہے۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمانوں کی بھرپور مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔